کیوں مسز افتخار آپ بتائیں؟ نہیں آپ کو بھی ڈسپینسری میں خدمت کا موقع ملا جیسے پھر دوا ہاں ریگولر آورس؟ اور کیا رہا، کیسا رہا تجربہ؟ ماشاء اللہ مریض مطمئن گئے ہیں سب؟ اچھا الحمدللہ. اچھا جی، پسٹلہ کی دہرائی کی ضرورت نہیں ہے، مگر کسی دن میں نے پوچھ لینی ہے آپ سے، اس لیے آپ لوگ یاد رکھ لینا دوبارہ. پسٹلہ کافی وسیع دوا ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں جن کا یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ مریض آئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا دینا ہے. اس لیے جس طرح میں نے پڑھایا تھا اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں. ہیں نوٹ سب کے پاس؟ ٹھیک ہے. اب آپ کو نائٹرک ایسڈ پڑھانے لگا ہوں. نائٹرک ایسڈ بھی بہت اہم دواؤں میں سے ایک ہے، اور عام طور پہ اس کو سفلس کا اینٹی سمجھا جاتا ہے. سفلس کے مریضوں کو پرانے زمانے میں ہومیوپیتھ ہمیشہ نائٹرک ایسڈ دیا کرتے تھے، اور اس سے ملتی جلتی امراض میں بھی نائٹرک ایسڈ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ براہ راست اس کا اثر ان سب اعضاء پر پڑتا ہے جس میں سفلس اعضاء کو معروف کرتا ہے. ہڈیوں کو کھانے کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے. نزلاتی جو اخراجات ہیں ان کا سخت متفن اور بدبودار ہونا، اور ناسور پیدا کرنا جو آر پار اتر جائیں، اور بلیڈنگ کی ٹینڈنسی، خاص طور پر اگر سیاہی مائل خون نکلے یعنی نیلی رگیں پھوٹیں، تو اس میں نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہے، بہت گہرا اثر رکھنے والا ہے. سفلس میں چونکہ ہر چیز پر اثر ہے، اس میں بھی ہر چیز پر اثر پڑتا ہے، اور کرونک نزلوں میں صرف اس وجہ سے بھی اس کے اندر کرونک نزلہ پایا جاتا ہے. میں دیکھا بعض دفعہ جب دوسرے خیال نہ آئیں، یعنی دوسری چیزیں کام نہ آئیں، تو نائٹرک ایسڈ اس میں کام کر جاتا ہے. اس میں سردی بہت ہے، اور بالوں کا جھڑنا، غرض کہ عموماً بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو روزمرہ ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر نائٹرک ایسڈ کے اس لیے خیال نہیں آتا کہ نائٹرک ایسڈ شدید بیماری کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں جوڑ دیا گیا ہے، باندھا گیا ہے، اور خیال آتا ہے کہ نائٹرک ایسڈ کا خیال تب آئے گا جب بہت بڑا خطرناک مریض آئے گا. حالانکہ روزمرہ کی بعض بیماریوں میں جو ضدی ہو جائیں، ان میں رجحان پایا جائے کہ وہ لمبا عرصہ تک ٹھہری رہیں، یعنی مزمن بن جائیں. مزمن کا محاورہ اس کے لیے جو دائمی ہو جائے، یا کرونک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان میں نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہے. اور اس کی جو علامتیں عام طور پر جو اردو کی کتابوں میں یا دوسری ایسی کتابوں میں جو ٹکسالی کی کتب ہیں ان میں جو نمایاں ملتی ہیں، دو ہیں. ایک یہ کہ کیریج میں آرام، یعنی نائٹرک ایسڈ کے مریض جب وہ سواری کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کو آرام محسوس ہوگا. دوسرے اس کے پیشاب کا خاص طور پر بدبودار ایسے رنگ میں ایسا ہونا، بدبودار ہونا گویا گھوڑے کا پیشاب ہے. تو ہمارے ملک میں جو ٹانگا عام ہے، گھوڑے کے پیشاب سے سارے واقف ہیں. اس کی اپنی ایک بو ہوتی ہے جو غالباً آکزیلیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہی اس میں بھی پائی جاتی ہے بات کہ آکزیلیٹس کی بو آتی ہے پیشاب سے. اور یہ تو عمومی اس کی باتیں ہیں. اب میں آپ کو تفصیل سے پڑھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. ایک چیز عمومی کمزوری اس میں ملتی ہے بہت. ہاں، ایک ضمن آپ کو بات بتاؤں، مجھے یاد تھی، میں نے پڑھائی ہے مگر پھر بھول گیا تھا، تو ان کے سپرد کیا تھا ڈاکٹر حفیظ منصور بھٹی کے اور چیز بیگم کے، انہوں نے نکال دیا آخر ماشاءاللہ.
جبکہ حافظ بشار صاحب فیل ہو گئے تھے بالکل. وہ یہ تھی کہ پینسلین اگر زیادہ استعمال کی جائے تو اس کا توڑ کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ پینسلین کا اینٹیڈوٹ نائٹرک ایسڈ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینسلین سفلس کی ان کے پاس ایک ہی دوا تھی جو سفلس میں مؤثر ہو. اور پہلے تو جو تیز دوائیں دیا کرتے تھے مرکری کی یہ وہ کمپاؤنڈز وہ فائدہ کچھ پہنچاتی بھی تھی نقصان بھی ساتھ پہنچا دیا کرتی تھیں. لیکن جب کہتے ہیں ہم نے سفلس کی سفل پیٹ دی وہ پینسلین کا دور تھا. اس میں 3 مہینے تک مسلسل پینسلین کی ٹیک لگاتے تھے اور سفلس اس کے نتیجے میں یوں لگا جیسے کلعدم ہو گیا پیچھا چھوڑ گیا انسان کا. لیکن وہ اندر ڈوبا ہے ختم نہیں ہوا تھا. اب جب ایڈز کی بیماری عام ہوئی تو ایسے مریض جن کا سفلس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں تھا ان میں سفلس ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اس پر ریسرچ ہوئی تو یہ ہومیوپیتھی ریسرچ نہیں ایلوپیتھی ریسرچ ہے. تو انہوں نے آخر یہ کھوج نکالا کہ دراصل یہ پرانے مریض تھے جن کے باپ دادا کبھی سفلس کے بیمار رہے اور ان کو جو ہم نے ٹریٹ کیا اور وہ بظاہر ٹھیک ہو گئے تو سفلس کی جو بیماری کا رجحان ہے وہ اپنی جگہ قائم رہا ہے. وہ گہرا اندر کہیں چلا گیا ہے اور جب عام بریک ڈاؤن ہوا ہے اس نے ایڈز نے تمام انسانی دفاع کو ٹکڑے اڑا دیے تو یہ دبا ہوا چھپا ہوا مرض باہر نکلایا. تو یہی بات جو ہومیوپیتھ پہلے کہا کرتے تھے یہ مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دب گئی چیز دب گئی. ابھی خود مجبور ہو گئے ہیں اور باقاعدہ سائنٹیفک گہری ریسرچ کے بعد یہ انہوں نے فائنڈنگ دی ہے کہ سفلس نیا نہیں بنا یہ وہی پرانا سفلس ہے ہڈیوں میں دبا رہا ہے اور اب جب عام بیماری نے کمزور کر دیا جسم کو تو یہ بھی پھوٹ پڑا ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق نائٹرک چونکہ سفلس کا علاج ہے اور پینسلین بھی سفلس کا علاج ہے اس لیے اس کا اینٹیڈوٹ ہونا چاہیے تھا اس کو اور ہے. لیکن جس ڈاکٹر نے لکھا ہے اس نے یہ تعلق باندھا نہیں ہے. اس نے اپنے تجربے سے اتفاقاً معلوم کیا کہ پینسلین کے مریض کو جو پینسلین کا زہر پہنچا اس میں اس نے نائٹرک ایسڈ دے کے دیکھا علامتیں کچھ ملتی ہوں گی تو اس نے ذکر کر دیا. اس لیے عام طور پر یہ نہیں ملتا مگر یاد رکھیں بہت ہی اہم ہے یہ بات اور کینسرز میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کینسر بہت سے ایسے ہیں جو بون کے لنگس کے جو دماغ کے ہڈیاں کھانے والے اور وہ عضلات کو گلا دینے والے یہ ساری علامتیں کینسر میں پائی جاتی ہیں. اس لیے کینسر میں اس کا اگرچہ استعمال کم ہوا ہے مگر ہونا چاہیے اور باقاعدہ کتابوں میں کینسر کے حوالے سے لکھا بھی ہوا ہے اس شرط کے ساتھ کہ باقی علامتیں ملتی ہوں. تو اکثر تو بیماریاں تو بالکل کینسر والی ہیں علامتیں میں لانا اب باقی رہ جاتا ہے. اس میں بخار کی حالت میں پیاس نہیں لگتی اور بخاروں کی بھی بڑی اہم دوا ہے. چوٹی کی دوا ہے کرونک بخار جو پیچھے نہ چھوڑتے ہوں روزمرہ کے بخار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر پیاس نہ لگے. ملیریا جو بہت ضدی ہو دوسری دواؤں کے قابو نہ آئے اگر پیاس نہ ہونے کی علامت ہو اور سردی لگتی ہو جو اس میں لگتی ہے سفلس میں بھی ملیریا میں بھی لگتی ہے عموماً تو اس میں یہ نائٹرک ایسڈ بھی بہت مفید ہے. سمجھ گئے یہ سب ہے. ہاں جی تمہیں کمزوری کیوں ہوئی ہے کمزوری کیوں ہوئی ہے ٹھیک ہو یا کمزور ہو آج کل ہو نا. ہاں کیا بتاؤ حضور میں نے سنا تھا دہلی سے کہ ایک پینسلین دوائی ہے ہومیوپیتھی کی ہاں تو وہ بھی پینسلین کے نہیں کچھ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کیا چیز ہے وہ کیا نہیں. پینسلین کا ہومیوپیتھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو آزمایا ہے کہ نہیں ہمیں مجھے کچھ پتہ نہیں
पेंसिलिन को अगर होम्योपैथी में काम ले सकते हैं आप, तो जो किसी को इन्फेक्शन ना होती है तो उसको पेंसिलिन दे दें तो इन्फेक्शन हो जाएगी। अपोजिट ही करती है ना काम। तो जो मुझे मालूम है पेंसिलिन की हकीकत, वो तो ऐसी है कि अगर पेंसिलिन होम्योपैथिक भी देंगे तो वो बुखार उतारने की बजाय बुखार चढ़ा देगी, इन्फेक्शन दूर करने की बजाय इन्फेक्शन पैदा कर देगी, सिफिलिस ना हो तो सिफिलिस चढ़ा देगी उसको। ये नॉर्मल होम्योपैथिक का तरीक है। लेकिन अगर प्रूविंग की जाए फिर सही पता चलेगा कि इसके मुफीद असरात क्या हैं। जब आप प्रूविंग करेंगे तो पेनिसिलिन जो बीमारियां पैदा करती है, जो बीमारियां दूर करती है नहीं, जो बीमारियां पैदा करती है वो तोड़ेगी, उनका तोड़ बनेगी। और क्या क्या करती है और किस किस्म के मरीजों पर क्या क्या असर दिखाती है, ये प्रूविंग के बगैर मुमकिन नहीं। समझिए, तो ये पोटेंसी बना लेना और बात है, मगर उसकी प्रूविंग हो, हमें पता चले कि किन किन चीज़ों में मुफीद है, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। इस किस्म की जो है ना कि रश की जेलसी अच्छी होती है। मैंने सर्कुलेट किया था ना कि बताएं, मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी दवा थी, तो आपकी तरफ से नाइट्रिक एसिड आई जो मुझे याद आ गया, हाँ एग्जैक्टली यही थी। तो इसने मुझे भिजवाई थी पेनिसिलिन, तो उस केस को सपोर्ट कर रही है कि पेनिसिलिन भी मुफीद हो सकती है। लेकिन मैंने वजह बता दी है कि क्यों मेरे दिल को नहीं लगी ये बात। सेंसिटिव टू कोल्ड ऑलवेज चीजें बता चुका हूं मैं आपको। ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, ये भी इसकी आम अलामत है जो कॉकस में भी मिलती है और बहुत सी दवाओं में है। मुस्तकिल सर्दी लगने का रुझान, नज़ला होने का रुझान। एक इसकी अलामत हाइपोसल्फ से बहुत नुमाया है, नुमाया तौर पर मिलती है, वो है स्प्लिंटर्स का एहसास गले में या दूसरी जगहों पर। अगर जैसे फांस फंसी हो, ये एहसास हो तो उसमें ये मुफीद है। और ये जो स्प्लिंटर का एहसास है ये अल्सर में भी होता है और इन्फ्लेम पार्ट्स में भी होता है और नर्व्स में भी। हाइपोसल्फ में महदूद है। हाइपोसल्फ में फांस फंसने का जो एहसास है वो किसी मतलब गला खराब है तो वहाँ महसूस होगा, या कोई जख्म है तो उसमें एहसास होगा। मगर इसमें वर्म की हालत में भी स्प्लिंटर का एहसास होता है और महज असाबी तौर पर, जबकि कोई इन्फेक्शन ना हो, उसमें भी स्प्लिंटर का एहसास होता है, जो नाइट्रिक एसिड की खास अलामत है। और इसके मौके आमतौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन और जिल्द के जोड़ पर, यानी जो झिल्लियाँ होती हैं लुआब पैदा करने वाली अंदरूनी झिल्लियाँ, उनकी और जिल्द के जोड़ पर, यहाँ मतलब होंठों के यहाँ निकलेंगे, नाक के किनारे पर निकलेंगे, नाखनों के पास दफा किनारे पर निकलते हैं। तो ऐसे मौके जो जोड़ों पर निकलते हों और उनमें फटाव हो, नाइट्रिक एसिड के मौके मैंने देखे हैं। एक सॉफ्ट मौका नजर नहीं आता, वो आगे फट पड़ता है, दो तीन किस्म के मौकों में फट जाता है, खिला हुआ सा मौका, और किनारे उसके कटे फटे होते हैं और उसमें ब्लीडिंग का रुझान बहुत है। नाइट्रिक एसिड के मौके को गलती से यूं हाथ जोर से लग जाए तो ब्लीडिंग शुरू कर देगा। तो ऐसे मौकों की चोटी की दवा है और नाइट्रिक एसिड के सिवा दूसरी ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी दूसरी दवा कोई। ऑरिफिसेस जितने भी अखराजात हैं, मखारिज हैं इंसान के, उनमें उनके किनारों से ब्लीडिंग का रुझान अगर हो तो वही रुझान फिर मौके भी पैदा कर देता है। इसके मौके उन्होंने मैंने देखा पुरखून होते हैं, बाद मौके हैं वो लगता है गोश्त का टुकड़ा है और दबाव भी तो वो सॉफ्ट गोश्त का टुकड़ा नजर आते हैं। नाइट्रिक एसिड के मौके हमेशा खून से भरे होते हैं और ये जो रुझान है ना ब्लीडिंग का,
جلد اور اندرونی جھلیوں کے جوڑ کے اوپر یہ رجحان خود موقع پیدا کر رہا ہے. اصل میں وہاں سے بریڈ کرنے کا جو رجحان پایا جاتا ہے تو کیپلریز پھول جاتی ہیں, اس کے ارد گرد جو بھی خلیے ہیں وہ پھول کر تو موقع بن جاتے ہیں. پھر اگر انفیکشن کی علامتیں ہوں, سیپٹک, یعنی کیا کہتے ہیں سیپٹک کو اردو میں؟ ہاں کیا؟ زہریلا. کیا؟ زہریلا. نہیں, وہ جو جراثیم سے پیدا ہونے والے بخار, تعفن, وہ سیپٹک ہوتے ہیں. یہ سیپٹک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو جراثیم نے بیمار کر دیا, اس سے خون کے اندر تعفن. ہاں, تعفن بالکل لفظ تعفن تو نہیں بنتا اس میں, تعفنی بخارات, سیپٹیسیمیا. ٹھیک ہے, تو وہ انفیکشن یعنی خون کے اندر جراثیم کا حملہ یا کسی عضو پر جراثیم کا حملہ جس سے گلنے سڑنے کا رجحان پیدا ہو جائے, اس میں یہ مفید ہے. مگر اس میں گلنے سڑنے کا رجحان پیدا ہو کر تو آگے بات بنتی نہیں پھر پوری. انسان سمجھتا ہے کہ پھوٹ پڑے گا اور پھوٹتا نہیں, اور زخم اس کا کھلتا چلا جاتا ہے اور کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. کھٹا پھٹا زخم ہوگا, سرخ اور نظر کو تکلیف دیتا ہے اپنی وائلنس کے, اپنی شدت کے لحاظ سے, اور لگتا ہے کہ اب گلے گا اور ختم ہوگا, اور گلتا اور ختم نہیں ہوتا. تو اس سے موقع پر اگر درد بھی ہو اس میں تو یہ نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہے. اور کمزوری بہت ہے, ہر تکلیف میں کمزوری بہت ہے. حرکت کیریج کی تو مفید ہے, یعنی کسی جگہ پہ بیٹھ کر سفر, لیکن جھٹکا اور شور دونوں بہت مضر ہیں, اور جھٹکے اور شور سے ایسے مریض کی ہر تکلیف جاگ اٹھتی ہے. اور یہاں تک کہ مینسز میں بھی جن کو رجحان ہو زیادہ خون بہنے کا, بعض دفعہ وہ مصنوعی مینسز ہوتے ہیں, حقیقی نہیں ہوتے. وہ جو بیماری کے مینسز ہیں ان میں معمولی حرکت سے بھی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور جھٹکے سے بھی ہو جاتی ہے, اور شور سے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی خاص علامت ہے جس سے یہ نائٹرک ایسڈ پہچانا جاتا ہے. عام طور پر جو ہیبیچول ایبارشن کے ہمارے پاس کیس آتے ہیں, جن کو عادتاً ایبارشن ہو, ان میں نائٹرک ایسڈ کا خیال نہیں آتا, مگر نائٹرک ایسڈ میں یہ بات ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, چونکہ بلیڈنگ کی ٹینڈنسی ہے اس میں, اور جھٹکے اور ذرا سے بے احتیاطی سے اس کا رجحان جو بلیڈنگ کے وہ زیادہ زور پکڑتا ہے. اس لیے بعض ایسے مریضوں میں جن میں مسلسل ایبارشن ہوتی ہو اور کوئی چیز روکنا سا بنتی ہو, ان کو میں نے دوسری دوائیں دے کے دیکھا ہے, روٹین کی وہ کام نہیں کرتی ہیں زیادہ, وہ پھر بچہ گر ہی جاتا ہے. اس کے لیے نائٹرک ایسڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چوٹی کی دوا ہے. اگر یوٹرس کی کمزوری اس بات پر منتج ہو چکی ہو کہ یوٹرس کچھ اٹھا ہی نہ سکے, اور معمولی سا بہانہ بھی بچے کو گرا دے, اور بچہ ویسے نارمل ہو گئے ادروائز, یعنی اس میں بچے کی اپنی خرابی یا اس کی کنسیپشن کا نقص نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک صحت مند بچہ بنے گا, کچھ دن رہے گا پھر گر جائے گا. اس کے لیے نائٹرک ایسڈ سے اگر اس کی ریپیئر پہلے کی جائے مریض کی, پھر حمل ٹھہرے تو وہ مفید ثابت ہوگا.
اس کے دوران تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس لیے مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک امکان موجود ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وجہ وہی ہے کیونکہ چونکہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا تو بعض فیچرز اتنے اس کے ہائی لائٹ کیے گئے کہ دماغ وہیں جا کے ٹھہر گیا، اور ارد گرد کی جو اس کی بیماریاں ہیں جن میں یہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے، مگر وہ ماحولیاتی بیماریاں اس کی، ان کی طرف دھیان نہیں رہتا، وہ ذہن نقش نہیں ہوتی، موٹی موٹی علامتیں وہی کیریج میں آرام اور موقع پھٹنے والے جوڑوں کے موقع، پیشاب کی خاص بدبو اور کٹے پھٹے زخم، یہ دماغ میں رہتے ہیں۔ جب بھی نائٹرک ایسڈ کی آپ بات کریں تو عام ہومیوپیتھ کے دوا میں یہی نقشے آتے ہیں، حالانکہ جب اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو بہت مفید دوا ہے، اور بہت سی دواؤں میں اس کی طرف دھیان نہ جانا نقصان کا موجب بنتا ہے، بہت سی بیماریوں میں، دواؤں میں نہیں۔ پروسٹریشن آف مائنڈ، بہت تھک جاتا ہے دماغ، اور اخراجات میں بتا چکا ہوں کہ متفن بہت ہوتے ہیں، یہ تو بتا دیا نا، ریم سے جو اخراجات ہوں گے ایسی صورت میں وہ متفن ہوں گے، بلکہ بعض دفعہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مینسز کسی کے بند ہو بھی جائیں تو اس کے بعد کیچڑ سا نکلتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ کئی عورتیں تو جب میں علاج کیا کرتا تھا بتایا کرتی تھیں کہ ہماری یہ علامت ہے کہ خون ایک تو زیادہ بہتا ہے، اور جب بند ہوتا ہے تو کیچڑ جس میں سیاہی مائل اور گندگی سی ملا جلا سا مواد ہے، اور یہ خاص اس کی علامت ہے نائٹرک ایسڈ کی۔ مینسز اگر اس طرح ممتاز ہوں اور کمزوری ہو، تعفن ہو، تو نائٹرک ایسڈ خدا کی فضل سے بہت ہی مفید ہے، فوری طور پر فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایسی دوائیں جو اتنی اہم بیماریوں میں فوراً فائدہ والی ہوں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو اخراجات بدبودار ہیں ان میں پاؤں کے پسینے کے بدبودار ہونا بھی بہت نمایاں ہے، بغل سے پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی سخت بدبودار، تو بعض مریض بیچارے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تنگ آئے بیٹھے ہیں اپنے آپ سے، کیونکہ بغل کا ہو یا پاؤں کا ہو وہ ٹھیک ہونے میں آتا ہی نہیں۔ اور ایک مجھے یاد ہے ایسا ایک مریض تھا مرد، جس کا جو ناقابل برداشت تھا اس کو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے یاد نہیں سلفر سے ہوا تھا نائٹرک ایسڈ سے، سلفر میں بھی یہ علامت ہے، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ وہ جب کمرے میں داخل ہوتا تھا تو داخل ہوتے ہی دل چاہتا تھا میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں، اتنی بدبو لے کے آتا تھا، اور خود بیچارہ مجبور تھا، کہتا تھا میری زندگی برباد ہو گئی، ناک میرا زود حصہ اور یہ گندگی کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر صحیح دوا ہو تو بہت مفید ہوتی ہے۔ اگر کئی دفعہ ان ٹکسالی کی دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو رس گلابرا میں نے بہت مفید دیکھی ہے، جو میں اکثر 6 میں دیا کرتا تھا، 6 طاقت میں، رس ٹاکس نہیں، رس گلابرا، اور رس گلابرا جہاں کام کرے وہاں تو اجاوت کی بو بھی ختم کر دیتی ہے، ٹوائلٹ جائیں تو کوئی بو نہیں آئے گی، صاف ستھرا ہوگا سب کچھ، کیونکہ بدبو جو ہے وہ بیکٹیریا سے ہوتی ہے، جو طبی عوامل ہیں ان سے بدبو نہیں پیدا ہوتی، اس لیے جتنے بھی معدے یا انتڑیوں میں بیکٹیریا زیادہ پلتے ہیں اتنا ہی کسی کے فضلے میں زیادہ بدبو ہوتی ہے، اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ فضلہ بے بو ہو، اور وہ تبھی ہوتا ہے اگر جراثیم سے پاک ہو جائے، اور اس کا مطلب ہے کہ رس گلابرا پھر غالباً ورمز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہوگی، کبھی ورمز کے لیے کسی نے استعمال نہیں کی، سمجھے ہیں نا؟ تو رس گلابرا پر بھی غور ہونا چاہیے، اس کو زیادہ غور سے پڑھ کر اس کے اثرات دیکھنے چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹلی بدبو ہٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے جب تک بو کے محرکات کو دور نہ کرے۔
جب اس کا دماغ تھک جاتا ہے ایسے مریض کا تو زندگی سے بیزار ہونے کے باوجود زندگی سے چمٹا رہنا چاہتا ہے، موت سے گھبراتا ہے اور زندگی سے بیزار ہوتا ہے، جائے ماندن نہ پائے رفتن، دونوں کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے۔ اور سٹارٹل میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اچانک ہڑبڑا جاتا ہے چھوٹی سی آواز سے، تو یہی حالت نیند میں بھی ہوتی ہے اس کی، بسا اوقات ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، اور جب نیند کا جھٹکا لگے اس میں اٹھ جاتا ہے۔ یہ چیز سب سے نمایاں گرائنڈیلیا میں پائی جاتی ہے جو عمومی ہے۔ جس طرح رس گلابرا اخراجات کی بدبو کے لیے چوٹی کی دوا ہے، اس طرح سوتے وقت جھٹکے سے آنکھ کھل کے اٹھ جانا یہ گرائنڈیلیا کی خاص علامت ہے، اور گرائنڈیلیا کی زیادہ تفصیلی علامتیں کوئی اور مجھے معلوم نہیں، مگر یہ علامت تو ایسی ہے جو بالکل جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ جہاں یہ ناکام ہو وہاں آرسنک بھی مفید ہو سکتا ہے، نائٹرک ایسڈ کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور بھی دوائیں ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عام طور پر مریض اپنی شفا سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور صبح کے چکر اس کی خاص علامت ہے۔ اگر صبح اٹھنے کے بعد چکر آئیں، کئی مریض بتاتے ہیں کہ صبح بہت چکر آتے ہیں، اس میں اور بھی دوائیں ہیں، یہ بھی ایک دوا ہے۔ سیپیا بھی صبح کے چکروں میں ہے نا مفید کہ نہیں؟ سیپیا نہیں نقصان دہ ہے؟ میں نے پڑھائی تھی، یہ نہیں تھی، اور دوا تھی جو صبح کے چکروں میں بتائی تھی آپ کو، یاد ہے کسی کو؟ کاربوہائڈریٹ تو عمومی کمزوری کی ہے ہی، اور اس کی وجہ سے چکر بھی آتے ہوں گے، بلڈ پریشر گرتا ہے اس وقت۔ کاربوہائڈریٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر بستر سے آدمی اٹھے تو پھر چکر آتے ہیں، تو رات کو بھی اٹھے گا تو چکر آئیں گے، یا بیٹھ کے ایک دم اٹھے تو چکر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خون جو نیچے گرتا ہے اور پورا خون کا دباؤ نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں صبح اس کا چکر آنا کوئی بعید نہیں، یعنی مگر اسپیسیفک صبح کے چکروں کے لیے مجھے یاد نہیں کہ کاربوویج ہے کوئی اور ہے، نہیں یاد آ رہی، آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں آنکھوں کا فوٹوفوبیا بہت ہے، اور اگر آنکھوں کے کنارے پر موقع ہوں جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں تو اس میں بھی بہت مفید ہے۔ کان کی خرابیوں میں اس سے کیریج سے بہت تعلق ہے، یعنی عام طور پر جو آدمی بہت اونچا سنتا ہے اگر وہ کیریج میں جا رہا ہو کسی ٹانگے شانگے کی وجہ سے سواری میں ہلکا ہلکا جھولتا ہوا تو کان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو بالکل حیرت انگیز ہے، اسی لیے لوگوں کی توجہ زیادہ تر یہاں آ کے ٹھہر گئی۔ ہاں جتنی حیرت انگیز ہے اتنی ریئر بھی ہے، قسمت سے کسی کو مریض ملے گا وہ جالا لگا کے بیٹھا رہے ساری عمر، کوئی مکھی آئے گی تو پھنسے گی نا، ایسا مریض آتے ہی بہت کم ہے کہ جی میں سنتا ٹھیک ہوں مگر میں جب کیریج میں جا رہا ہوں سنتا، میں میرے سامنے آج تک بھی نہیں آیا۔ تو فائدہ کیا اس علامت کا جو دلچسپ ہو مگر کام نہ آتی ہو، اور ساری توجہ اسی کے ساتھ ہک ہو کے انسان کو دوا کے باقی فائدوں سے محروم کر دے۔ مگر یہ چونکہ اب رواج ہے، ضروری بتانی ضروری ہے یہ علامت، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں پیر صاحب اب بیٹھیں گے نا کسی گاڑی واڑی میں تو کانوں کی طرف دھیان رکھنا، فرق پڑا کہ نہیں؟ اچھا اس میں کنارے ہونٹوں کے ناک کے جو یہ پھٹتے ہیں وہ عام طور پر ملتا ہے، یہ بال بچوں میں علامتیں بہت ملتی ہیں۔ اس کے دانت کا درد بھی بہت پرعذاب ہے، کیونکہ نہ سردی سے آرام نہ گرمی سے، اور سردی بھی تکلیف دے گرمی بھی، کیونکہ اس کے دانت کے درد کی وجہ صرف ہڈی کا تعفن نہیں بلکہ نروز کی بیماری ہے۔
आसाब पर ये चूंकि गहरा असर रखने वाला, आपको बताया था ना मैं, इसके अंदर जो स्प्लिंटर का एहसास है वो जरूरी नहीं कि गोश्त पोस्ट से ताल्लुक रखता हो, वो असाब से जो अंदरूनी रेशे हैं नर्व्स के, उनसे भी ताल्लुक रखता है। इसलिए आम सूरतों में मर्कसॉल काम आ जाता है वहाँ, सर्दी से भी तकलीफ बढ़े, गर्मी से भी बढ़े, और दांत की तकलीफ में, लेकिन दांत की तकलीफ में मर्कसॉल बहुत कम काम आता है। वैसे जिनके दांत गल रहे हों, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पैदा होते हों, लंबा सा मर्कसॉल उनको दें तो इस बीमारी को रफा करने में वक्त लेता है मगर फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ वक्ती बीमारियों की, दांत में दर्द हो रहा है और सर्दी और गर्मी दोनों से तकलीफ बढ़ती है, तो आप उसको देखें मर्कसॉल शायद ही काम करेगा, कि बाद में मायूस ही होता है आदमी से। लेकिन ये जो है नाइट्रिक एसिड, ये बहुत नुमाया करता है काम, ये दिखा देता है कि मैं आया हूँ, फौरी तौर पर मरीज को फायदा पहुंचता है खुदा से। दांतों की वो बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता खा के खड्डे हो जाते हैं, उनमें बहुत मुफीद है। अल्सरेशन तो यानी नासूर जैसे गहरे खाने वाले जख्म तो बहुत इसमें पाए जाते हैं, जैसा कि सिफिलिस में मैंने बताया है। और हमेशा बदबू आएगी, मुंह से भी और कान से भी, नाक से भी। और इसमें एक और बात यह है कि स्वॉलोइंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इसमें, यानी गले से अगर गले में अगर दर्द तकलीफ हुई है तो दर्द तो बहुत है, मगर स्वॉलोइंग से बाज़ दफ़ा दर्दों को आराम मिलता है। इंसान यूँ करके मुंह भरता है तो कुछ थोड़ा सा दबता है टॉन्सिल, और बाज़ दवाओं में ख़ुसूसन इसमें और बाद और दवाएँ भी हैं, गालिबन नेट्रम और हेपेसल्स में भी है, शायद लिखा हुआ हो, हाँ, हेपेसल्फ, नेट्रमोर, एल्यूमिना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये सारी वो दवाएं हैं जिनमें स्प्लिंटर का एहसास भी पाया जाता है और स्वालो करने से यानी घूंट भरने से या निगलने से की हरकत पैदा करने से तकलीफ बढ़ती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम और नेट्रमोर मिजाज में वैसे मिलते हैं, एल्यूमिना भी, ये एक क्लास की बीमारी हैं, सारी दवाएं हैं। हेपेसल्फ, नाइट्रिक एसिड, ये सब की क्लास याद रखें, बहुत सी बातों में ये एक दूसरे से मुशाबे हैं। और नाइट्रिक एसिड में यह है कि इसका जो दर्द है निगलते वक्त वो कानों की तरफ जाता है, मुकाम में नहीं खड़ा रहता, हमेशा कानों की तरफ हरकत करता है। ठीक है, आगे है स्वेलिंग तो होगी साथ, जब गला खराब होगा तो स्वेलिंग इसमें बहुत होती है। एक चीज ये बताई जाती है कि ये पंजेंट चीजें खाना चाहता है मरीज, और ब्रेड और मीट से एवर्शन होती है। ये दुरुस्त नहीं है कि ब्रेड और मीट से एवर्शन पाई जानी जरूरी है, इसमें बिल्कुल गलत है। ब्रेड और मीट अगर फीके हों तो उनसे एवर्शन होती है, क्योंकि अंग्रेजी डॉक्टरों ने लिखा हुआ है, उनका तजुर्बा है कि उस जमाने में इनका जो ब्लैंड खाना है वो फायदा नहीं देता, तो फिर तेज चीजें मसालेदार खाने को दिल चाहता है, तो वो समझते हैं ब्रेड और मीट से ही यही इनकी आम गज़ा थी, उससे नफरत हो गई है। लेकिन अगर करारा गोश्त हो और मज़ेदार रोटी हो तो जो मेरे मरीज हैं कभी उनमें नाइट्रिक एसिड की अलामतों में इससे एवर्शन नहीं पाई गई। हाँ, प्यास नहीं होती, ये बात खास है, खुसूसन बुखारों में
اگر بخار نہ ہو تو پھر پیاس بھی پائی جاتی ہے، لیکن بخاروں میں جب بخار چل رہے ہوں کسی قسم کے بھی، اس میں نائٹرک ایسڈ میں پیاس نہیں ملتی، آرسنک میں بھی نہیں ملتی، مگر آرسنک میں بے چینی ہوتی ہے، نائٹرک ایسڈ میں وہ بے چینی نہیں ہے جو آرسنک والی ہے۔ اس کی ایک ایسی چیز ہے جس کو جگر کے کینسر میں مفید بتاتی ہے، جگر کے کینسر میں جگر بڑھ کر سخت ہوتا جاتا ہے اور پتھر سا پھیلتا چلا جاتا ہے، بعض اوقات تلی بھی پتھر کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب جو نسخہ میں دیا کرتا ہوں وہ اللہ کے فضل سے بہت مفید ہے، ایسے مریض میرے پاس ابھی بھی آئے ہوئے ہیں جو جلسے کے دنوں میں، جو کئی سال پہلے 3-4 سال پہلے آئے تھے، تو ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے بھیج دیا تھا پاکستان، اب دعائی سلام کرنے کے لیے آئے، ساتھ میں نے دعا بھی دے دی، تو وہاں سے چٹھی آ گئی کہ میں تو بہت بہتر ہوں اور نارمل کھانا بھی شروع کر دیا، حرکتیں بھی نارمل ہو گئیں، اور اگلے جلسے پہ آئے، پھر اس سے اگلے جلسے پہ آئے، پھر اب اس جلسے پہ بھی آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں خدا کے فضل سے۔ تو وہ جو نسخہ ہے میرا کینسر کا ہومیوپیتھک کا لیور کا، وہ پرانا استعمال میں آیا ہوا ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ جو اس قسم کی دوائیں ہیں یہ اس وقت کام آتی ہیں جب وہ جو مسلمہ مجرب نسخہ ہے وہ کام نہ دے، پھر اگر منہ سے پانی کا زیادہ بہنا، سخت سردی کی طرف رجحان، سردی محسوس کرنے کا رجحان، پیاس کا فقدان، زندگی سے مایوسی اور چمٹے رہنے کی خواہش اس کے باوجود، اور دردیں جسم میں اور کمزوری، نقاہت بہت زیادہ، یہ علامتیں اگر پائی جائیں تو جگر کا کینسر ہو یا ہڈیوں کا ہو، ان سب میں اس کو مفید ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ میں نے نائٹرک ایسڈ کو استعمال نہیں کیا اس صورت میں کبھی، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آئندہ جو مریض آئیں گے ان میں صحیح یاد رکھنا اس کو بھی۔ جگر کے پھیلنے اور بڑے ہونے کے متعلق دیکھیں، انارمسلی انلارج لیور، اور پھیل کے پورا نیچے تک سارے پیٹ کے اندرونی حصوں کو بھر دیتا ہے، اور اس کا کوئی علاج دکھائی نہیں دیتا، ناممکن نظر آتا ہے کہ وہ جیل سکڑے گا کبھی، لیکن وہ جو میں نے علاج آپ کو بتایا اس میں یہ ہوا ہے خدا کے فضل سے۔ پہلا تجربہ مجھے اپنے وقف جدید کے ایک معلم ڈاکٹر جمال الدین سے ہوا تھا، اس بیماری کے بعد 18 سال زندہ رہے ہیں اللہ کی فضل سے، اور پھر جگر کے کینسر سے فوت نہیں ہوئے، یہ دوسری بیماری ہوئی، لیکن جگر کا ایسا کینسر تھا جو ایکسپرٹس نے، ریڈیشن کے ایکسپرٹس نے اور دوسرے تمام ماہرین نے دیکھنے کے بعد بھجوا دیا تھا کہ یہ مرنے والا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے ضد کی کہ ایلوپیتھک علاج جاری رکھنا، میں نے کہا جاری رکھو بے شک۔ آخر بھیمنور اللہ ان کو مغفرت فرمائے، وہ اس وقت ہسپتال کے انچارج تھے، ان کے سپرد کیا، میں نے کہا اس کو بیچارے کو رکھیں تاکہ آرام سے کچھ دیر وقت گزار دے، اور چونکہ ایلوپیتھک کا اصرار ہے آپ دیں ان کو دوائیں۔ تو آخر ایک دن ان کا فون ملا یا پیغام ملا کہ اس کے اب آخری 24 گھنٹے میرے نزدیک رہ گئے ہیں، اور ہسپتال میں مرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کے آپ عزیزوں کو کہیں آ کے لے جائیں، گھر میں جان دیں، کیونکہ اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس وقت اس کے بیٹے نے آخر یہ کہا کہ اب ہومیوپیتھک دے دیں، اندازہ لگائیں ذرا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ فضل فرمائے ابھی شروع کر دیتے ہیں، اور گھر لے گئے، اور پھر پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چلا کہ شفا شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس نے کہا جوس مانگ رہے ہیں، حالانکہ پہلے کوئی نہ پیاس تھی نہ کسی چیز کی خواہش، پوری طرح ہر کھانے پینے سے بیزار تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اورنج جوس کی خواہش پیدا ہوئی ہے، تو یہ علامت ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کینسر کا مریض جب واپس آتا ہے تو پہلے اس کی مری ہوئی خواہشات زندہ ہوتی ہیں، زندگی کی روزمرہ کی جو کہ لوازمات ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں پہلے، جب ان میں یاد آنی شروع ہو جائے، ان کی آنکھ کھلے
تو معلوم ہوتا ہے کہ دوا نے کوئی اثر ضرور دکھایا ہے. تو اللہ کے فضل سے مجھے اس وقت تسلی ہوئی تھی کہ اب کچھ ٹھیک ہوگا کچھ نہ کچھ. اور واقعتاً 24 گھنٹے کا تو خیر سوال نہیں تھا اللہ کے فضل سے مرنے کا. چند ہفتوں کے اندر اندر اس کی کار پلٹ گئی اور دعا میں نے یہی جاری رکھی. اور پھر کھانے پینے کے بعد اس نے باقاعدہ دفتر میں رپورٹ کر دی کہ اب میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے معلم وقف جدید کی ذمہ داریاں لی جائیں. ان کی پوسٹنگ کی دیہات میں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا 18 سال وہ اللہ کے فضل سے مستقل زندگی گزارنے کے بعد پھر آخر مرنا تو تھا. موت کا تو کوئی علاج ہی نہیں کسی چیز کے پاس. لیکن یہ خوشی کی بات ہوئی جو میں نے نوٹ کی کہ جگر کے کینسر سے نہیں مرے. کوئی دوسری عام بیماریاں جو ہوتی ہیں بخار نزلہ ہوا کھانسی ہوئی نمونیا ہو اس ٹائپ کی کوئی بیماری تھی مجھے اب یاد نہیں مگر وہ خدا کے فضل سے کینسر کے دوبارہ مریض نہیں بن سکے. تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسی دواؤں میں جہاں ایسی بیماریوں میں جہاں آخری کنارہ موت نظر آنے لگ جائے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہاں سے بھی واپسی ممکن ہے اگر تقدیر نہ آ گئی ہو تو. وہ جو تقدیر ہے اس سے تو کوئی لڑائی نہ ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. مگر اگر وہ اجل مسمہ نہ ہو بلکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بیماری بن گئی ہو تو اس وقت ہومیوپیتھک علاج سے مایوس نہ ہو. جس حد تک ممکن ہو کریں. لیکن ایسی صورت میں بالعموم بہت گہری سوچ کے بعد ایسی دوا معلوم کرنی پڑتی ہے جو عام ہومیوپیتھ کے ذہن میں نہ آتی ہو. کیونکہ ایسے مریض اکثر عام ہومیوپیتھ کے ہاتھوں سے نکل کے آتے ہیں اور ان کے جو لمبے لمبے نسخے اگر وہ دے دیں کبھی اور میں نے بعض دفعہ مطالبہ کر کے منگوائے ہیں ان سے تو وہ کوئی 3-3 4-4 صفحے کی لسٹ ہوتی ہے. وہ بیچارے ہر ممکن چیز استعمال کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں منگواتا ہوں تاکہ میں اس کو دہراؤں نہ. پھر بعض دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا امکانات ہیں. بعض دفعہ یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ بچپن میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں جس کا بظاہر کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس کا علاج غلط ہو گیا ہو. اور صرف اس میں میرا تجربہ نہیں چوٹی کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر انگریز بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اس مرض سے بظاہر کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا دوا کا لیکن اس مرض سے ہوتا ہے جس مرض کو دبا دیا گیا تھا اور بچپن میں دبایا گیا تھا. اس کو جب انہوں نے استعمال کیا تو حیرت انگیز طور پر وہ جو نیا مرض بعد میں ابھرا ہے وہ ٹھیک ہونے لگ گیا. تو انسانی جسم جو ہے بہت ہی گہرا الجھا ہوا نظام رکھتا ہے. اس میں آپ کو بہت تیز سوچ کے ساتھ اندازے لگانے پڑتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب کتابوں میں لکھا ہوا موجود ملے. اسی طرح علم ترقی کرتا ہے آپ کو خود تجربے کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں نے چونکہ ابھی تک استعمال نہیں کیا کینسر میں لیور کینسر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو نائٹرک ایسڈ کو بھی یاد رکھیں. اور یہ جو کینسر ہے جگر کا بھی ہو سکتا ہے بونز کا بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں گردے کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سفلس میں جن جگہوں کو معاف کرنے اور کھا جانے کی طاقت ہے ان سب میں نائٹرک ایسڈ مفید ہو سکتا ہے. کیریج کی اور بات ہے ویسے حرکت تکلیف میں اضافہ کرتی ہے. اس کے پیٹ درد میں عام طور پر 12 بجے کے وقت آدھی رات کے قریب یا 12 بجے یا اس کے بعد وہ کولن سے اٹھتا ہے جس میں بعض دفعہ اوپر کے مسل میں بھی اسپیزم پیدا ہو جاتے ہیں. کرونک پیچش اچھا ایک بیماری ہے السریٹو کولائٹس اور کرونز ڈیزیز یا اس قسم کا کوئی نام ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. اس کے مریضوں کے لیے میں نے بہت سی دوائیں آپ کو دوسری سجیسٹ کی تھیں اور جو ایک کیس میرا جرمنی میں تھا اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہے. پہلے تو محض خون ہی خون آیا کرتا تھا اور باقی چیزیں خوراک وغیرہ بند. اب ان کے ابا آئے تھے جلسے پہ مجھے بتایا کہ بہت پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی مرض نے پیچھے چھوڑا نہیں پوری طرح. تو اس کی علامتیں دیکھتے ہوئے
مجھے خیال آیا کہ اس میں یہ بھی مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹپکل علامتیں جو اس کے انتڑیوں کے سخون کے اخراج کی اور بعض میوکس ممبرین کے یعنی اندرونی جھلیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ساتھ نکلتے ہیں، اور فضلہ بعض بالکل کم رہ جاتا ہے اور خون ہی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ خاص علامت ہے السریٹیو کولائٹس کی، اور کولنج کا دورہ بھی پڑتا ہے، تو اس لیے نائٹرک ایسڈ کو اس میں بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے، اس لیے بعید نہیں کہ اس میں مفید ثابت ہو۔ اسپیلنگ کی دلچسپ غلطیاں کی ہوئی ہیں لکھنے والے نے۔ The pain keeps her in bed for house after every stool. hours کو house لکھا ہوا ہے، ہاں، اور بھی کئی اس میں تماشے ہیں، وہ آپ ٹھیک کر لینا۔ یہ جو بچوں کو اجابت کے وقت کچھ من کا سبار نکلایا کرتا ہے، انتڑی کا ہوتا ہے وہ، اور اس کو پھر ماؤں کو طہارت کے ساتھ ٹھیک کر کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، بعض بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف ہو نمایاں اس کے درد میں تو اس میں عموماً مرکور یا نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہیں۔ نائٹرک ایسڈ میں نے دیکھا ہے خصوصیت سے زیادہ مفید ہے۔ فسچولا کی بھی چوٹی کی دوا ہے۔ فسچولا کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا وہ دو بھگندر تو نہیں کہتے اس کو، فسچولا مقصد کا فسچولا، اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے کوئی ہے آپ کے پاس اردو میں؟ ایک تو بواسیر ہے نا جو موقع ووقع نکلتے ہیں، اور دوسری ہے ایک اور دوا ہے بھگندر بھی ہے، اور نام بھی ہے فسٹولا اینو کا ہے جی بھگندر، اور جو فسٹولا ہے وہ صرف ناسور ہے جی۔ ہے اور بھی نام اس کا۔ اس کے جب عورتوں کی بیماریوں میں لیکوریا اور خون کا اخراج دونوں ہی کاٹنے والے ہوتے ہیں، یعنی جسم میں وہ جیسے چیز کاٹ دی تیزابیت پائی جاتی ہے ان کے اندر، اور یوٹرین کا اسی طرح جس طرح مقد کا باہر نکلنا ہوتا ہے، یوٹرس کا باہر نکلنا بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ پیٹ کی ہواؤں کے ساتھ اگر نچلی ٹانگوں میں دردیں ہوں اور بروز محسوس ہوں، یعنی جس میں جیسے کسی نے مارنے کے بعد درد ہوتی ہے، تو اس میں یہ نائٹرک ایسڈ بہت اچھی دوا ہے۔ آفٹر دا مینسز دیر کمز اے مڈی واٹر، یہ آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ کاربنکلز، ٹیومرز جو جھلیوں اور جلد کے جوڑوں پر واقع ہوں، بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو، صرف لفظ کاربنکل نہیں کہا تھا اس میں۔ ہاں یہ آ گیا لفظ، یہ ٹینڈنسی ٹو ابارشن فرام جنرل ویکنیس اینڈ دی ایز ود وچ اے یوٹرین ہیمریج میں سیٹ ان۔ یہ کئی عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن
چونکہ دوسری دواؤں کی طرف توجہ رہی ہے، اس کو میں نے ابھی استعمال نہیں کیا. پہلے ابھی کیا تو مجھے یاد نہیں، مگر اب تو میں نے پچھلے 1-2 سالوں میں نے نہیں استعمال کیا اس کو. تو اب یاد رکھیں، ہمارے آپ جو ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اس وقت دی جاتے ہیں، اس میں اس چیز کو یاد رکھنا کہ ایبارشن کی ٹینڈنسی بڑی آسانی سے ہوتی ہے. کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا نہیں ہوتا، بس 1-2 مہینے آگے بڑھے اور بلیڈنگ شروع ہو گئی. اور نائٹرک ایسڈ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رحم کے اندر کی بگڑی ہوئی حالتوں کے لیے جو پرانی امراض کے نتیجے میں ہوں، نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہے. اس لیے نائٹرک ایسڈ مفید تو ہوگا، لیکن اگر کوئی درد نہ ہو اور باقی علامتوں جسم گرم ہو تو پھر نائٹرک ایسڈ کام نہیں آئے گا. اس صورت میں سیکیل کا زیادہ امکان ہے. لیرنگز کی ٹکلنگ میں یہ مفید ہے، جیسا کہ ہر وہ دوا جو اریٹیشن پیدا کرتی ہے. آج کل کی کھانسی میں تو میں نے جو نسخہ استعمال کروایا ہے بچوں میں بہت مفید دیکھا ہے. اس میں چیلیڈونیم اس اریٹیشن کے لیے چوٹی کی دوا ہے، بہت ہی خدا کے فضل سے مؤثر. کئی بچے جو خون کر کے برا حال کر بیٹھے تھے، ان کو دوسری دوائیں دی فائدہ نہیں ہوا، جب چیلیڈونیم دیا تو ٹھیک ہو گئی. کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم نے جلسے میں بھی وہی استعمال کیا جی. خاص طور پہ جو وہ مٹی سے ہو رہا ہاں فوراً جی ٹھیک ہے. اور یہ میں اب بھی دیتا ہوں ڈروسا ساتھ اس کے علاوہ. جی جی یہ نسخہ واقعی بہت مفید ہے. جی بیلاڈونا، ڈروسا، چیلیڈونیم اور ڈلکمارا. ڈلکمارا اس لیے کہ آج کل کے موسم کے لیے، لیکن مستقل نہیں تھا وہ. ڈلکمارا یہاں کے اس موسم میں چونکہ مفید ہے، اونچ نیچ گرمی سردی کی بات ہو رہی ہے، جی جی لیکن جو پرماننٹ ویلیو مستقل فائدہ کا نسخہ ہے وہ یہی ہے، ڈروسرا اور چیلیڈونیم اور بیلاڈونا. یہ خشک کھانسی ہو یا کچھ تر ہو، دونوں میں بہت مفید ہے. خاص طور پر جو ہر وقت کی بے چینی جو ہے نا، کھانسی بغیر آرام نہ آئے، اس کا بہترین علاج ہے یہ چیلیڈونیم. اور اس کا فائدہ مزید یہ ہے کہ بہت سی کھانسیاں لمبا اسی لیے چلتی ہیں کہ جب تک آپ کھجلی نہ کریں ان میں آرام نہیں آتا، اور جب کھجلتے ہیں یعنی کھانسنے کے ذریعے تو بیماری پھر بڑھ جاتی ہے. وہ جیسے زخم کو چھیل دیا جائے تو اس نے تو بڑھتے ہی چلے جانا ہے. اس میں چیلیڈونیم بہت مفید ہے، اور اس کا اثر اتنا گہرا ہے ویسے کہ دائیں طرف کے لنگس کے کینسر میں بھی میں نے چیلیڈونیم کو مفید دیکھا ہے. اور چیلیڈونیم جگر کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. اگر پیچھے اسکیپولا کے پیچھے درد اس کی نمایاں علامت ہو تو چیلیڈونیم کوئی معمولی دوا نہیں، بہت ہی مفید مؤثر ہے، اور خاص طور پر کھانسیوں میں. چل برین کے لیے میں آپ کو دوائیں بتا چکا ہوں. ہاتھ جب پھول جائیں اور سردی کی وجہ سے متورم ہو جائیں، خارش ہو ان میں، تو اس کی کیا کیا دوائیں ہیں؟ ایگریکس اور پسٹیلا. پسٹیلا اگر گرمی کی طرف رجحان ہو، ایگریکس اگر سردی کی طرف رجحان ہو، اور چل برین میں نائٹرک ایسڈ بھی مفید ہے. ہرپیز جو انگلیوں کے درمیان ہو، اس میں نائٹرک ایسڈ بہت اچھی ہے. بعض ہرپیز ہاتھوں پر بھی ہوتی ہے اور انگلیوں کے درمیان پہنچ جاتی ہے. اس کے لیے سب بہت پرعذاب چیز ہے، تو مریض کو ہر وقت یوں انگلیاں کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے. ذرا بھی آپس میں مس کر جائیں تو بہت سخت تکلیف چڑھ جاتی ہے. اس میں نائٹرک ایسڈ بھی بہت عام دوا ہے. ایک اور بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے، کسی کو یاد ہے؟ ٹرینٹولا. دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ اس کی کافی یادداشت ترقی کر گئی. مقابل کی چوٹ ہے، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ معمولی ہے.
और 3 लोग गायब हैं बुखार हो गई हैं जी। तो क्या दे रहे हैं और उसमें जो कुछ आपने काम करना है उठपटांग नहीं वो खत्म करके फिर मुझसे पूछ लेना बाद में अच्छा होता यही है जब जो मार लेते हैं फिर मुझसे पूछते हैं फिर तुम्हारी वजह से ठीक होती है आगे ये आपको बताया शॉक्स गोइंग टू स्लीप पे बता चुका हूँ ना और किन बातों में है किन चीजों में है ग्रेंडिलिया आर्जेंटिन मैट्रिकम भी बता चुका हूँ आपको ग्रेंडिलिया भी आर्सेनिक में भी बताया नहीं था नेट्रमोर और एगेरिकस भी उस वक्त एगेरिकस नहीं बताया था बुखारों में बहुत मुफीद अगर बुखार जो है वो अच्छा प्यास के बगैर हो एक दवा है नक्स मॉस्केटा ये नहीं पढ़ा अभी तक इसका जो ज्यादातर ताल्लुक वो हिस्टेरिया से है नक्स मॉस्केटा हिस्टेरिया में बहुत ही मुफीद दवा है अब इसकी इलामतें देखते हैं क्या क्या हैं एक तो ये कि मरीज हमेशा डेज महसूस करता है और ऐसी खाबीदा हालत में वक्त गुजारता है कि आमतौर पर अगर उसको हिस्टेरिया का दौरा ना भी पड़ रहा हो बल्कि वो खुसूसन उस वक्त जबकि हिस्टेरिया का दौरा ना पड़ा हो तो खाबीदा हालत में और खुद कार मशीन की तरह चलता है खाना भी खाएगा पानी भी पिएगा सो भी जाएगा लेकिन महसूस होता है देखने वाले को कि ये अपने पूरे शऊर की हालत में नहीं है अब खुद ब खुद ये फेल उससे सरजद हो रहे हैं ये नक्स मॉस्केटा की खास अलामत है और याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है और इस हालत में उसको आप रोक लें बात पूछें कि तुम क्या कर रहे थे तो बिल्कुल नहीं बता सकेगा और आमतौर पर औरतों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है जो नक्स मॉस्केटा वाली है इसके आगाज़ में जो इसका जहन पे असर पड़ता है उसमें एक ऐसी इलामत है जो आमतौर पर पैरासाइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है लेकिन वो ये बीमारी नहीं है वो ये है कि आंखें बंद करके वो चीज़ें दिखाई दें जो नज़र के सामने नहीं हैं दीवार से बाहर भी देखने लग जाता है आदमी और आंखें बंद हैं और आप घड़ी पे वक्त देखें तो वो एक सही वक्त दिखाई दे ये पैरासाइकोलॉजी के अंदर मजमून मिलता है और इसकी सदाकत का पता चलता है आंखें बंद करने के ताल्लुक में नहीं बल्कि दीवार से पार देखने में हज़रत मसीह मौऊद का अपना एक तजुर्बा जो आपने लिखा है कि मैं बैठा मजमून लिख रहा था तो दीवार से बाहर सेन में खाकरोबन आई है उसने वो जो हमारा मुल्कों में रिवाज हुआ करता था सेन को झाड़ू दिया और टोकरी में मिट डालने की बजाय कूड़ा ले जाना चाहिए था उसको वो एक कोने में छोड़ के तो दौड़ गई तो हज़रत मसीह ने उठकर देखा तो बिल्कुल उसी तरह उसी कोने में वो कूड़ा इकट्ठा हुआ था और ये तजुर्बा बंद आँखों के बावजूद देख लेने का मुझे ज़ाती तौर पर कई दफ़ा हो चुका है इसलिए ये बीमारी नहीं है मगर वो देखती है औरत जो बीमार हो तो हकीकत में नहीं देख रही होती कुछ बैरूनी शहादत नहीं होती मगर जब वो आंखें बंद करेगी तो समझेगी कि अब मैं देख रही हूँ चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ये बुनियादी फ़र्क है जो आपको बीमारी और सेहत में तफरीक के लिए जानना ज़रूरी है नक्स मॉस्केटा की औरतों की शहादत जो है वो झूठी होती है कहती हैं कि मैंने आंखें बंद की मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है उससे पूछें कौन कौन सी चीज़ें तो हर बात गलत निकलेगी या अक्सर बाहर गलत निकलेंगी तो इसलिए ये रुझान है और इसके बाद फिर बीमारी बढ़ती है ये इब्तिदाई इलामतों में से है
اور بیماری جیسا کہ میں نے بیان کیا نا، اس میں آرٹیریوسکلروسس کی علامتیں پائی جاتی ہیں مگر آرٹیریوسکلروسس کے نتیجے میں نہیں ہیں۔ آرٹیریوسکلروسس میں پرانی یادداشت قائم اور نئی یادداشت بالکل مٹ جاتی ہے فوراً، اس لیے مریض کی یادداشت کا عرصہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ کھانا کھاتی کہے گا میں نے کھانا کھانا ہے، وضو کیا ہے تو کہے گا مجھے وضو کرا دو۔ یہ ایک فوری کیوریبل دوا بیماری نہیں ہے، اس کی شفا کے لیے لمبا عرصہ چاہیے، اور جب تک آپ رگیں نہیں کھولیں گے، دماغ تک خون پہنچانے والی رگیں ان کی سختی دور نہیں کریں گے، جو بہت لمبے عرصے میں ممکن ہے اور بہت ہی مشکل بھی کام ہے۔ اس میں اگر ٹھیک ہو جائے گا مریض تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ انس ماسکیٹا میں نے خود استعمال کر کے دیکھا ہے، ایسی مریضہ کو جب دوا نے شفا دی اللہ کے فضل سے تو اس کی یادداشت بالکل بحال ہو گئی، اور اس کا ثابت ہوا کہ آرٹیریوسکلروسس نہیں تھا بلکہ وہ ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت میں وہ اب ڈوب رہی ہے، اور تازہ طور پر جو پرنٹ کرنے کا نظام ہے وہ غافل ہو گیا ہے، اس لیے خود فراموش سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو خود فراموش ہو اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی کیا کیا ہے، اس لیے یہ آرٹیریوسکلروسس نہیں ہے، صرف خود فراموشی کا ایک نشان ہے۔ جب پاگل پن بڑھتا ہے تو پھر وہ پیشگوئیاں شروع کر دیتی ہے مریضہ، اور کہتی ہے کہ اب کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور جو سائیکک علامتیں ہیں ان کی طرف زیادہ اس کا رجحان رہتا ہے۔ پیشگوئیاں کہ یہ دیکھو یہ ہو جانے والا ہے، یہ میں دیکھ رہی ہوں، یہ چیز ضرور ایسی ہوگی۔ اور نیند کا کوئی اس کا وقت نہیں رہتا، جب مرضی سو جائے۔ عام طور پہ منہ خشک ہوتا ہے، اور ایپیلیپسی میں بھی جو اس قسم کی حالتوں میں پائی جاتی ہے یہ مفید ہے۔ بعض دفعہ وہی غفلت کی حالت میں ایک دم دورہ پڑ جاتا ہے ایپیلیپسی کا، اس میں یہ بہت مفید ہے۔ خون کا اخراج ہوتا ہے، اگر ہوا کے مخالف چلے تو سر درد کا دورہ اگر ہو تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کانسٹیپیشن بہت سخت، منہ خشک بتایا ہے، اور پیاس بھی نہیں ہوتی۔ نائٹرک ایسڈ کے ساتھ اس کا یہ جوڑ ہے کہ اس میں بھی پیاس نہیں ہوتی، اس میں بھی پیاس نہیں ہوتی۔ عام طور پر کمزور عورتوں میں یہ مفید ہے۔ ایسی عورتیں جن میں یہی دوا چاہیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، باقی علامتیں اس کی ملتی ہوں، ان میں اگر گلینڈ سوکھ رہے ہوں تو ان کو بحال کرنے میں بہت مفید ہے۔ بعض عورتوں کو بیماری ہو جاتی ہے، وہ ان کے سارے چھاتی کے گلینڈ، جسم کے دوسرے گلینڈز وہ ودر کر جاتے ہیں، اور وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو اس کی علامتیں اگر پائی جائیں تو اس میں خدا کے فضل سے طاقت ہے کہ بحال کر کے اس کا عام نظام جسمانی جو ہے وہ درست کر دیتی ہے۔ یہ 2 دوائیں ہیں، بس اب وقت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سنبھال لو۔ میں نے کہا ان کو اس میں ڈال لیں جو پہلے ہو چکی ہیں۔ تو السلام علیکم۔